الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سورة توبہ آیت نمبر 73 10واں پارہ ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان سے جہاد کرتے رہو. واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرو. ومأواہم جہنم، اور اصل ان کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کثرت سے یہی پڑھا کہ منافقین، مشرکین، کفار کا ذکر ہے، اور زیادہ تر جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ہو رہا ہے، یعنی آپ کو حکم ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ قیامت تک کے لیے جو مومن ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، ان کو یہی حکم ہے کہ جو لوگ کفار ہیں، صحیح کافر ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی نرم رویہ نہیں اختیار کرو. ان کے ساتھ جس طرح اپنے مسلمان مومن دوستوں کے یعنی اپنے لیے دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہو، پیار محبت کی رائے رکھتے ہو، ان کے لیے ایسا کچھ نہیں کرو. وغلظ علیہم، یعنی ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرو، یعنی نرمی بالکل نہیں کرو. ہاں، دعوت کے میدان میں جب تم دعوت دینا چاہو تو پھر اس وقت ان کے ساتھ کچھ رویہ اختیار کرو. عمومی طور پر ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھی گفتگو یا نرم لہجہ یہ کبھی نہیں اختیار کرو، یہ کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تم دنیا میں کرو، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم وہموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہاں پر اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے یحلفون باللہ، یہ حلف کے معنی میں یعنی اللہ کی قسم. یہ جو منافق لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ لوگ قسمیں کھا کر، حلف دے کر اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں. کیا؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حالانکہ ان کی زبان سے ایسے کلمات جو کفریہ ہیں وہ نکل چکے ہیں، اور اسلام کے بعد یہ کافر ہو چکے ہیں، یعنی مرتد ہو چکے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس کام کا وہ پورا ارادہ کر چکے ہیں، قصد کر چکے ہیں. ان کے اندر یہ ذہن بن چکا ہے، آپس کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان آنے پر اللہ رب العزت نے تو ان پر اپنا بہت زیادہ فضل فرمایا. فضل سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو اور زیادہ نعمت دے دیں، دنیا کا مال بھی ملا، ان کے اندر فراوانی آئی. لیکن فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور یہ ایسے بدبخت ہیں ان کے دلوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑک چکے، بجائے خیر کی طرف آنے کے یہ لوگ انتقام لے رہے ہیں. کیا ہے انتقام؟ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آ چکے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ توبہ کر لیں. ان وقت میں اللہ فرماتے ہیں یہی بہتر ہے. ہاں، اگر یہ منہ موڑ لیں، یہ پھر جائیں اپنی بات سے تو نہ کریں، تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، عذاب دے گا آخرت کے اندر بھی، اور زمین پر ان کا کوئی مددگار
نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ایک بات پہلی تو یہ ہے کہ یہ منافقین کا جو لیڈر ہے عبداللہ بن سلول، اس پر یہ مدینے والے، اپنے پہلے شیخ سے سنا ہوگا کہ وہ مدینے والے لوگ اس پر داری کا تاج والے تھے۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی وہ دراہٹ، وہ داری ختم ہو گئی، یعنی وہ اس کو نہ مل سکی۔ اس وجہ سے اس کو ایک رنج تھا، دکھ تھا۔ اب اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا جو تھوڑا اس کا ہم ذہن تھے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھ گئی، یہاں تک کہ آتا ہے 300 کے قریب یہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے جو اسی کا ذہن رکھتے تھے۔ جنگ احد میں یہ 3 کی تعداد میں واپس آئے، اور ان 300 کی فہرست بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اور یہ فہرست اگر صحابہ اکرام میں کسی پاس تھی تو وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کو دے دی تھی۔ وہ پہچانتے تھے ان منافقین کو کہ کون کون ہے، یہ اکثر شرارتیں، اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کلمہ، یہ بات ہے نا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کی ایک بات جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ آگے چل کے سورۃ منافقین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر اس ظالم نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جب مدینہ میں جائیں گے تو اس وقت ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اس نے بڑے ہی اس طرح کے سخت کلمات کہے، اور ان کلمات کی حمایت اس کے ساتھیوں نے بھی کی، انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں، کیا کہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت اگر ہمیں اپنے فضل سے مراد یعنی مال سے مالا مال کر دے، لَنَصَدَّقَنَّ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے بہت زیادہ، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، یعنی نیک صالح لوگوں میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ رکھیں۔ اس کے بارے میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ یہ ان میں ایک ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، مجھے کچھ مال مل جائے زیادہ، مجھے مال کی ہرس ہے یا طمع ہے یا مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تیرے پاس ہے اس پہ شکر ادا کر۔ کہتے ہیں وہ تو میں شکر ادا کروں گا، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں۔ مسلسل یہ آتا رہا، کہتا رہا، پھر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہوا کیا کہ کچھ دن تو اس نے نماز ٹائم سے پڑھتا رہا، بعد میں نماز سے بھی غافل، پھر جمعے سے پیچھے آہستہ آہستہ یہ مدینے سے نکلا، کسی الگ جگہ میں چلا گیا، اور اس کے پاس بے شمار مال و دولت تھا، لیکن اللہ فرماتے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اسے غنی کر دیا، یعنی بہت زیادہ اسے مالدار بنا دیا، فلما آتاہم من فضلہ، بہت زیادہ مال عطا فرما دیا، تو پھر کیا ہوا؟ بخلوا بہ، پھر بخیل ہو گیا، بخل کرنے لگا، وتولوا وہم معرضون، ادھر ادھر کی بات کر کے اب منہ پھیر گیا، چلا گیا، اعراض کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون، اللہ رب العزت نے اس کے دل کو نفاق سے بھر دیا، قلوب قلب کی جمع، یعنی اس کے دل کو جو ہے نفاق سے بھر دیا، الى یوم یلقونه، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا یہ پلٹ کے اللہ رب العزت کی طرف جائے گا، پھر ملاقات اللہ سے کرے گا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں اس کا خلاف ورزی کی ہے، جو جھوٹ بولتے رہے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے رہے، تو پھر اس جھوٹ کی سزا اللہ رب العزت نے ضرور عطا فرمائے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی بندے کو سزا مل جاتی ہے، اولاد کے نافرمانی کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہی اولاد جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہی اولاد اس کے سر پہ جوتے مارتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اپنی منمانی کرتی ہے، مرضی کرتی ہے، بلکہ اسے یہاں تک کہ اسی مال سے جو اس کا ہوتا ہے بے دخل کر دیتی ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو ایمان والے تو کہتے ہیں لیکن ایمان والے ہوتے نہیں. بخل کنجوسی ان لوگوں کے اندر بھری ہوتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت یہاں پہ انہی منافقین لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. منافق یاد رکھیں دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ منافق جو عملی طور پہ ہوتا ہے, ایک اعتقادی طور پر. اعتقاد یعنی کہ یہ کہنا اوپر اوپر سے زبان سے تو بھی ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعلق اسلام سے ہے, لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہے, کافروں کا ہی ساتھ دیتے ہیں ہر طرح سے, ان کی ہر بات مسلمانوں کی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ انتہائی مسلمان معاشرے کے لیے خطرناک ہیں, اور ان کا کسی طرح سے بھی کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. ایک ہے عملی منافق. عملی منافق سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے. اس میں 3 چیزیں عام طور پہ, ایک حدیث میں ایک 4 کہ جب کبھی غصہ آئے, کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں نکالتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اگر ان چیزوں سے توبہ کر لے تو یہ اچھا مسلمان, صحیح مومن بن سکتا ہے. یہ ایک عملی کمزوریاں ہیں اس کے اندر, جبکہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے حکم ان کے بارے میں بھی بار بار ہے. اگر ایسی چیز ہم میں آئے تو یاد رکھو کہ یہ بھی ایک منافقت ہے کہ ہم جھوٹ بولیں. اور بعض دفعہ جھوٹ کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ جھوٹ کو ہی ہم سچ ثابت کرنا لگ جاتے ہیں, اور اسی پہ ہم قسمیں بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ سارے عمل جو ہیں اللہ کے ہاں برے ہیں. فرمایا کہ علم یعلم ان اللہ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما خلق الله مع بعض وبما كانوا يكذبون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی سزا جو یہ منافقین ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اعتقادی منافقین ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ان کے اندر تو یہ خصلتیں انتہائی زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, انتہائی یہ بری خصائل, برے خصلتیں, بری صفات بہت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ جو عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بری عادتیں عام پائی جاتی ہیں, تو اس سے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت معاف فرما لیتے ہیں. الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم يعلم, اس بات کا علم نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں سرهم چھپا رہے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر ہے, ونجواهم الگ سے یہ سرگوشی کرتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ کے, کسی محفل میں, یا 2 بندے الگ ہو کے, 4 7 10, تو ان چیزوں کا اللہ کو علم نہیں ہے. ان اللہ علام الغیوب, اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات سے واقف ہے. بعض دفعہ یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کفار, مشرکین, منافقین, یہ سارے عمل کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ہم ہی جان رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, اور کوئی نہیں جانتا کہ اس حوالے سے کہ ہم ہر اس میٹنگ کے وہاں ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں, بس یہ تو پتا ہے, اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بتانا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ علام الغیوب, اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, مسلمان اگر اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, الذين يلمزون المتطوعين, پھر یہ لوگ جو منافقین ہیں ان کو تانے دیتے ہیں, اور ان کے کیا کہتے ہیں مومنین کو, والذین, ان کو تانا کس بات کا دیتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم, ان سے مذاق کرتے ہیں, مخول کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, کس بات کا, کہ دیکھو جی ان کے پاس بڑا مال ہے, یہ بڑے کھلے طریقے سے دے رہے ہیں, ہاں بڑا مال آ گیا, بڑے مالدار ہو گئے, امیر ہو گئے, اس وجہ سے اب دیکھو دکھاوے کے لیے سب کچھ ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی یہ ساری باتیں, یہ جو کر رہے ہیں, جو مسخرہ کر رہے ہیں, سخر اللہ منہم, اللہ بھی ان سے اسی طرح مذاق کرے گا, یہ اللہ بھی ان سے ایسے ہی مذاق کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بات ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے اور آگے بھی آ رہی بار بار کہ عظیم, عذاب عظیم جو ہے کفار کے لیے استعمال ہوا ہے, عذاب علیم زیادہ تر منافقین کے لیے. اور عذاب عظیم اور علیم میں کیا فرق ہے کہ یہ زیادہ سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مشرکوں کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہو, اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما, ان کو بشارت ہے, خوشخبری ہے اس بات کی کہ یہ لوگ
ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے کس بات کی؟ اللہ رب العزت دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہاں پر ایک خاص بات ہے اور ایک کسی منافق سردار کے لیے یہ آیت خاص کر کے نازل ہوئی ہے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی ہے کہ جو بھی منافقین کی سرداری کرے گا یا ان کا ساتھ دے گا یا ان کے آگے چلے گا تو اس کے لیے یہ پیغام ہے کیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے یا اس کے لیے کیا کرو، یعنی استغفار کرو یا نہ کرو، یعنی اس کا جنازہ پڑھو نہ پڑھو، یا اس کے لیے بعد کے اندر دعائیں کرتے رہو لیکن کوئی بھی دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، یہ جو 70 کا لفظ ہے نا یہ مبالغے کا ہے، تکثیر کے لیے بولا گیا ہے کہ جو جتنی بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرو، جتنا مرضی تم ان کے لیے دعائیں کر لو، لوگوں کو کہہ لو مسجد نبی میں بیت اللہ کے اندر اس کے لیے دعائیں ہو، لیکن یہ دعا ہرگز اس کے لیے قبول نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ فرمایا بالکل اللہ رب العزت فلن یغفر اللہ لهم، اس ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کا جرم کیا ہے کہ ہمیشہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، کفر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو فسق و فجور میں رہنے والے، اور کبھی بھی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن سلول، یہ منافقین کا لیڈر، وہی سردار جس کی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے اس کی قباحتیں، اس کی بری صفات کا تذکرہ۔ اب یہاں پہ یہ کیا بات ہے کہ اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ صحیح سچا مومن تھا، اس کا نام بھی حدیث میں عبداللہ ہی آتا ہے۔ اب یہ جب فوت ہو گیا، مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا بیٹا آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس کا جنازہ تیار کرو، میں آتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر آپ نے اپنا لب مبارک ڈالا، اپنا کرتا دیا، اپنا لباس، اپنا جو قمیض مبارک ہے وہ بھی دیا کہ اس کے گلے میں پہنا دو، اور یہ اس کے کچھ کارنامے تھے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ اس نے جو بطور نیکی کی تھی، کہہ لو احسان کیا تھا، اس کا بدلہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے آپ کی قمیض مبارک پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ نہیں پڑھاؤ، یہ وہی ظالم ہے جو آپ کو بار بار تکلیف دیتا رہا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف رحیم، رحمۃ للعالمین، آپ نے فرمایا اگر میرا جنازہ پڑھانے سے، میرے استغفار کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو ہمارا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھو کتنا بڑا یعنی آپ نے اپنا دل کیا ہے، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے بڑے بڑے سخت کلمات کی، یہاں تک کہ آپ کی جو سب سے لاڈلی پیاری بیوی ہے اس کے بارے میں بھی اس نے ہر طرح سے بدنام کرنے کا، الزام لگانے کا بھی اس نے پورا پراپوگنڈا کیا، پورا پروگرام بنایا کہ کسی طرح سے بھی آپ کو پریشان کیا جائے، کئی دن تک آپ کو اس حوالے سے پریشانی اٹھانا پڑی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اس ظالم کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، استغفار کر لیں اس کی مغفرت کے لیے، اس کی میت پہ کھڑے ہو کر آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قطعاً اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے لوگ بعض دفعہ ہم بظاہر ان کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یا ان کے جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہوتے ہیں تو ان کا منہ پر ہم تھوڑی بہت ان کی چلو خوشنمائی کے لیے یا ان کا دل جیتنے کے لیے کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ آپ کا فوت ہو گیا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے۔ تو اب تو اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ بدبخت تھے تو دنیا میں کیا کرتے رہے، اسلام کے خلاف ان کے کیا کیا پلاننگ تھی، مسلمانوں کو کتنا تنگ کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آگے جا کے بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ اکبر۔ فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول اللہ
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. یہاں اس آیت میں غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا. یہ آیت غزوہ تبوک کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے، بیان کر رہی ہے اپنا آپ کیا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ. یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے، فرح المخلفون بمقعدهم، مقعدهم بیٹھے رہے خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے، گرمی کی شدت تھی اور کھجوریں بھی ٹپک رہی تھیں، ان کا سارا سال اسی پہ گزارا ہوتا تھا اور بالکل تیار تھی. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سفر کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے، یعنی ان ساری باتوں کو بھی سمجھتے ہوئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان لوگوں نے اپنے مال جان سے ساتھ دیا. لیکن کچھ یہ لوگ کری ہوئے یجاہدوا کہ انہوں نے ان جہاد کو ناپسند سمجھا، بھی اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان کو بھی اس پہ صرف نہ کیا، بلکہ وقالوا لا تنفروا فی الحر، تو یہ فرار کے نہیں، بھاگ گئے اس راستے سے. اللہ اکبر. وقالوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے، قالوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، اس راستے میں نہیں نکلو، گرمی کی شدت ہے اور مال پکا ہوا ہے، یہ تو پاگل ہیں جو جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون. یاد رکھو کہ گرمی کی شدت اس سے بھی یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، دوزخ کی، نار کی، جہنم کی جو شدت ہے اس سے بھی اشد حرا، وہ زیادہ ہے. لو کانوا یفقهون، یہ پاگل سمجھ جائیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مائیت میں ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کتنا مبارک سفر ہے. لیکن یہ سارا اپنی اس باتوں کو مذاق بنا کے اڑا رہے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جزاء بما كانوا يكسبون، جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو، جو کچھ تمہیں یہ ہو رہا ہے نا، فَلْيَضْحَكُوا، اللہ فرماتے ہیں قَلِيلًا، فَلْيَضْحَكُوا، تم تھوڑا ہنسو، وَلْيَبْكُوا، تمہیں اس پہ کثیراً زیادہ رونا چاہیے، لیکن جزاء بما كانوا يكسبون، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اللہ اکبر. فلسفہ مذاق میں بھی لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن مذاق میں نہیں دیکھتے، جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ایک دوسرے کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم ان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اہل ایمان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ڈرو، تمہیں چاہیے کہ پھر استغفار کرو، روو اللہ کے سامنے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. اللہ اکبر. پھر رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، یہ لوگ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، رجا واپس آنا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، جنگ سے واپس آئے، تو اس سے پہلے بھی یہ لوگ ایسا کر رہے تھے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. کیا کہ پہلے کیا کر رہے تھے، ہمیں یہ کام ہے، یہ کام ہے، قسمیں اٹھا رہے تھے، اور اس کے ساتھ فاستأذنوک للخروج، کہ یہ اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے جہاد سے چھٹی مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، نہیں جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، فرما دے کہ میرے ساتھ ہرگز نہیں تم چل سکتے، اور تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کرتے. اب آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فقعودوا مع الخالفین. اچھا، یہ خالفین یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، مخالفت میں یعنی پیچھے بیٹھنا اس انداز میں کہ تم نے بھی نہیں جانا، میں نے بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے. ہم نے آہستہ آہستہ ایک پلاننگ بنائی تھی، ہم نے آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑنا ہے تاکہ ان کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو جائے اور ان کے دل ٹوٹ جائیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ان کا کسی طرح سے ساتھ چھوڑ جانا ہے. تو پھر ہوا ایسے ہی کہ یہ لوگ جس طرح کرتے رہے، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک سے، تو پھر بھی انہوں نے ایسے ہی باتیں کی، ایسے ہی قسمیں کھائی، ایسی باتیں کرتے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس آیت کا اور جو پہلی آیت پڑھی ہم نے استغفر اللہ ولا تستغفر اللہ، ان کا خاص جوڑ ہے، ربط ہے آپس میں. کیا
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون ولا تصلی علی احد منہم، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، منافق قسم کا آدمی فوت ہو جائے تو ولا تقم علی قبری، اس کے لیے ولا تصلی علی احد، آپ نے پہلی بات تو اس کے جنازے پہ نہیں کھڑے ہونا، کسی طرح سے بھی اس کا ساتھ نہیں دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے بھی دعا نہیں کرنی، کبھی گزرتے ہوئے اس کی قبر کو دیکھو تو پھر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور انکار کیا ہے، فسق و فجور کیا، وماتوا فاسقون، اسی حالت میں یہ مر گئی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، بعض دفعہ ہم ان کا منہ ملازہ رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ چلے پھر بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے قریبی تھے، ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا جو عمل ہے وہ ہے، ہم بڑی دل سے دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن اگر ہم کسی طرح سے بھی ملیں تو پہلی بات تو یہ ہے کسی طرح سے بھی ان سے محبت والے کلمات، محبت والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جو ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے۔ ایک مومن مسلمان کے لیے خاص اس کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا، نہیں دیکھتا کہ اس کا کیا مقام تھا، یہ کیا کر رہا تھا اس معاشرے میں، یہ مالدار کیسا تھا، یا اس کے قرب و جوار والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اسی میں ہی اچھائی ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، یہ کلمات، یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، خاص کر کے منافقین، مشرکین کے لیے۔ لیکن معاشرہ، ماحول بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجبور ہوتے ہیں ایسا کرنے کے لیے، ان کے لیے کسی طرح فیور کرنا، ان کا اچھا رویہ اختیار کرنا، محبت کے چند بول بول دینا۔ لیکن یہ اصل جو حقیقت ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے دلوں سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھو، کوشش کرو کہ ان سے دور ہی رہو، ان کے لیے زبان سے بھی کوئی کلمات ایسے نہیں ادا کرو۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اللہ سے پھر اپنے لیے استغفار کرو۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی نہیں اچھے لگیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد کے اندر آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہی ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے، کیا؟ ان یعذبہم بها فی الدنیا، کہ ان کو دنیا میں سزا دے۔ یعنی بعض دفعہ آپ ان کے ساتھ بول چال نہیں کریں گے نا، کوئی وہ لوگ دیکھ کے کہیں گے اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن ان سے گفتگو نہیں کر رہا، ان سے بول لی نہیں رہا، ان سے سلام دعا نہیں ہے، تو اس طرح سے بھی یہ اللہ کی طرف سے ان کو عذاب ہوگا، یعنی ان کی تذلیل ہوگی، تضحیق ہوگی، بےزتی ہوگی۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ كَافِرُونَ، تو فرمایا کہ تضحک انفسهم کافرون، اس طرح سے ان چیزوں سے، دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے، یہ چیزیں جو لوگ کافر ہیں تو اس طرح سے ان کو سزائیں دنیا میں ہی اللہ رب العزت دے دیتے ہیں۔ تضحک کا جس طرح میں نے بنایا کہ ان کی تضحیق، تذلیل تو یہیں پہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ ان سے کسی طرح کا بھی اچھا رویہ نہیں رکھتے، لوگ دیکھتے ہیں تو تب جا کے بھی ان کا یہی بہیویئر سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دیکھو کس طرح کا ذلیل ہے، کہ ایک اچھا آدمی بھی ان سے بول چال نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، نازل ہوتی ہے، وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے تو آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسول استاذنک، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ تو ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ استاذنک اولو الطول منہم، تو دولت مند جو ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے یا وہ ایک معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، تو وہ رخصت لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اولو الطول یعنی ٹھال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، تاکہ ان کو اس جہاد سے ڈر لگتا نا، لڑائی ہوگی، ہو سکتا ہے قتل کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے مر جائیں، یا کوئی یعنی بازو، کوئی جسم کا حصہ فکچر ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سے ڈرا رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دور رہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی نفاق کی موت مرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ چیز نہ آئے کہ مجھے جہاد، یعنی اس کے اندر جہاد کا شوق، قتال کا شوق
کفار کے خلاف لڑنے کا شوق کبھی پیدا نہ ہوا ہو تو وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ ایک شوق رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے جہاد کا، شہادت کا ایک مسلمان کو، کہ اگر مجھے یہ موقع ملے تو میں انشاءاللہ ضرور اس میں حصہ لوں گا۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ منافقین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس طرح سے جہاد سے ان کو نفرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے ان کو خاص کر کے دلی طور پہ کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ رضوا بأن يكونوا مع الخالف، یہاں پہ نا یہ عورتوں کی طرف بڑی مائل ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر کے ایسے ماحول میں آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، جو کہ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر بھی اکثریت یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جن کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ بھی ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، کیا کہ وہ مال خالق و طبع علی قلوبہم، ان کے دل بھی شہوات کی طرف، عورتوں کی طرف، یعنی آئے دن کوئی نہ کوئی بدکاری کرنا، فحاشی اور عریانی کے کام کرنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، ان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، فہم لا یفقہون، پھر ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لكن الرسول، لیکن یہ لفظ اردو عربی میں ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے تقریبا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے، جاہدوا بأموالهم وأنفسهم، فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو خیرات کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے، اچھائی میں ان صدقہ و خیرات کرنے والے، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ، اچھا ان کی خدمت کرنے والے، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے، یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ جہاد کا ایک بڑا وسیع اور عریض معنی ہے، یعنی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، کسی طرح سے بھی آپ خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر کفار کو بھی اس طرف دیکھتے ہیں کہ جو کافر لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شدت رکھتے ہیں یعنی اسلام کے خلاف، تو آپ بھی ان کے بارے میں شدت ہی رکھیے۔ فرمایا کہ اس طرح کے لوگ جن کی یہ صفات ہیں، اللہ رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اپنا مال جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہمیشہ یہ خدمت خلق کا جذبہ بھی رہتا ہے۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے اعد اللہ لهم، ان کے لیے تیار کی ہے کیا؟ جنتیں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں تک کہ آج کافی ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، کہ ہم قرآن و سنت سے محبت رکھیں۔ الحمدللہ پھر بھی آج تقریباً پہلا دن 10 میرے سمیت 10 لوگ ہمیں شامل ہیں کلاس میں۔ انشاءاللہ آہستہ سے بڑھیں گے، کوشش کریں کہ یہی ٹائم بہتر ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی شیخ نہیں آتے تو میں ان کی جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کا ٹائم لے سکوں، اگر وہ 11 ٹائم سے 11 تھے، ایک جو ہے نا محمد صاحب کے نام سے آتے نا، وہ پھر آ کر چلے گئے، پتہ نہیں۔ وہ بھی صبح رات کو میسج کر رہے تھے کہ ہمارا صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ نے ٹائم رکھا ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ تو بہرحال کوشش کرتے رہیں، آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ہم سے ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کوشش کو قبول فرمائے۔ میرا خیال ہے اس صورت میں یہی باتیں بار بار آ رہی ہیں، ہم آگے چل کے پھر بھی تفصیل اس کی کرتے رہیں گے۔ جو سوال ہو کسی کا پوچھ لیں۔ یہ جی جو ہاں آپ جی کیا ہے لباب کے بارے میں بولے نا شیخ، دم کر رہی ہوں، ذرا لباب دم کرتے وقت جو ہے نا چھینٹے اڑتے ہیں نا، تو حقارت کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈال۔ جی، یہ کچھ عائشہ پوچھنے لگی۔ جی جی عائشہ، پیچھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کے بارے میں جو بول رہے تھے آپ، کچھ ذرا سنائی نہیں دیا تھا برابر۔ میں نے بتایا تھا کہ اصل میں اس نے ایک دو موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا تھا۔ مثلاً آتا ہے کہ جنگ احد میں بعد میں یہ پیچھے پہنچ گئے،
جب مسلمان دفن ہو رہے تھے، یعنی دفن کیا جا رہا تھا، جنگ ختم ہو گئی تو یہ پیچھے پہنچ گئے. پہلے تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بعد میں پیچھے پہنچ گئے. تو ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنا قمیض اتار کے دیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو ان کو کفن پہنایا گیا. یہ بھی ایک احسان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر. تو اس وجہ سے آپ نے بھی اپنا کرتا مبارک جب یہ فوت ہوا تو اس وقت بھی اپنی قمیض مبارک اتار کے اس کو پہنا دی، تو تاکہ جو ہے نا وہ اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو سکے قبر میں. لیکن اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا، ختم کر دی یہ ساری باتیں کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی کر دیں. آج کل بھی کچھ لوگ، یعنی ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے 2 ٹہنیاں لگا دی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ زیادہ نہیں بلکہ پیشاب کے چھنٹوں سے اور غیبت سے نہیں بچتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ہری رہیں تو ان کو تخفیف ہو جائے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو وہ خاص تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا تھا، وہ خاص تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اس لیے ایسا اور کوئی نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا روکا گیا اس خاص کر کے منافق کے لیے. تو یہ بات تھی کہ آپ نے فرمایا، ایک تو یہ اگلی بات ولا تصلی علی احد، کہ آپ اس کی قبر پہ یعنی جنازہ نہیں پڑھائیں. دوسرا ہے کہ اس کے لیے استغفار بالکل نہیں کریں، استغفر لهم، بلکہ یہ کہ جتنا مرضی کر لیں. 70 بار بولا گیا نا، 70 مرۃ فلیغفر اللہ، 70 بار سے بھی زیادہ کر لیں تو اس کی معافی نہیں ہے. دوسری بات ہے جو پوچھی ہے میڈم نے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دم کرتے ہوئے سنت عمل ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک کے چھنٹے نکلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگلا بندہ کراہت محسوس نہ کرے آپ کے اس عمل سے. اگلا بندہ کراہت محسوس نہ کرے تو پھر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ کوشش کریں کہ جیسے ہی یعنی اچھا طریقہ ہو، یہ نہ بھی انداز اپنایا جائے تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ دم کرتے ہیں پانی کے اوپر، ایسے یہ حدیث میں آتا ہے کہ پانی پر یا کسی چیز پر دم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ عالم. لیکن عام طور پہ کسی آدمی کو، کسی بیمار شخص کو دم کرنا یہ سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اگر کوئی بندہ محسوس نہیں کرتا تو اس پہ ایسا کرنا جائز ہے. تو یہ کچھ آپ کے چند تھوک کے چھنٹے وہ ہلکے سے نکل آئے. یہ بھی ہے کہ آپ کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو برے خیالات آ رہے ہیں تو آپ بائیں طرف ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے ہلکا سا ایسے 2-3 دفعہ پھونک مار سکتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ شہید کو جو غسل اور کفن دیا جاتا ہے کیا شیخ محترم، یا اسی حالت میں دفن کرتے ہیں جس حالت میں وہ شہید ہوتے ہیں؟ شہید کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو اسی حالت میں ہی دفن کیا جائے گا جیسے اس کا جنازہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں بعض میں، لیکن اس کا جنازہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کے بارے میں نہیں آتا. تو یہ ہے کہ اگر جنازہ ہے بھی تو بس اس کے لیے کچھ خاص کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اسی حالت پھر میں. حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر کیوں اپنا کرتا دیا وہ منافق؟ ممکن ہے اس کی جو لاش تھی نا وہ کٹ پھٹ گئی تھی نا، وہ ظالم نے، جو آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ وہ واشی نے جو جس طرح سے شہید کیا، پھر آپ کا وہ ممکن ہے اس نے کپڑے پھاڑ دیے ہوں، اس طرح کٹی پھٹی لاش تھی، ان کے جسم کا بھی غسلہ کیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹے گئے تھے، ایسی وجہ کچھ ہو، اللہ عالم. اللہ پاک ہمارا یہ قبول فرمائے. آپ سب کو جزائے خیر دے. اپنا ایک دوسرا گروپ ہے، ایک تو ہے کہ یہ جو افیوز کے نام سے، دوسرا ہم نے یہ گروپ بنایا تھا خاص طلباء کے لیے، صرف اس میں طلباء ہیں، اس میں آپ یعنی سوال جواب کر سکتے ہیں اس سبق کے حوالے سے، کوئی اور ہو اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ آپ پرسنل میں بھی سوال جواب یا سبق کے حوالے سے کوئی بات ہو پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.